ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعہ کتابوں میں لکھا کہ 4 بھائی تھے اور ان کا ایک بوڑھا والد تھا. اب والد جب بیمار ہوا تو ایک بیٹے نے بڑی عجیب آفر کی اپنے تینوں بھائیوں کو کہ ابو بیمار ہو گئے، ان کی خدمت یا تو مجھے دے دو، اب میں ان کی تیمارداری کروں گا، اور وراثت میں تم نے مجھے کوئی حصہ نہیں دینا ہے، اب یہ تینوں تم بھائی وراثت بانٹ لینا، بس مجھے ابو دے دو، میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اور اگر مجھے ایسا نہیں دیتے ہو تو پھر ایسا کرو تم تینوں ابو کی خدمت کرو، وراثت پوری مجھے دے دو. اب وہ تینوں بھائی سوچنے لگے کہ طبیعت خراب لگتی ہے بھائی کی، ابا کی خدمت بھی کرنا چاہ رہا ہے، ہماری ٹینشن بھی دور ہے اور پیسے بھی نہیں چاہیے اس کو. اب بالکل سبحان اللہ، کرو ابا کی خدمت. آج کل تو حال ہی یہی ہے نا کہ بندہ کہتا ہے کسی طرح میرے والد صاحب والدہ بوڑھے ہو گئے، کوئی اور بھائی سنبھال لے، کوئی اور ڈیوٹی سنبھال لے، میری جان چھوٹ جائے. ان کو نہیں پتا کہ کتنی بڑی نعمت سے محرومی ہو رہی ہے. ایسا ہی ہوا، تینوں بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنبھال لیں. وہ خدمت کرتا رہا. ابا کا انتقال ہو گیا. انتقال ہوا تو وراثت کی تقسیم کی باری آئی. تو پھر وراثت کا شرعی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ وراثت کوئی زندگی میں معاف نہیں کر سکتا کہ میں اپنے ابا کی وراثت نہیں لوں گا. وراثت اس کو دی جائے گی. اب وہ لینے کے بعد چاہے کسی اور کو دے دے. تو اس نے غالباً ایسے ہی کیا کہ پیسے لیے اور اپنے ساتھ تینوں بھائیوں کو کہا یہ تمہارا حصہ تم لو، میں نے ابو کی خدمت جو کرنی تھی کر لی. اچھا اب اس نے تو کر لیا، مگر گھر کے افراد بھی ہوتے ہیں نا، بعض اوقات بیوی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ عجیب آدمی ہو، ابا کی خدمت بھی تم نے کی اور پیسے آئے تو وہ بھی نہیں لیے، کہ بس مجھے ابو کی خدمت چاہیے تھی، مجھے وہ مل گئی. اب اس کو خواب میں یہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ 100 دینار پڑے ہیں، جا کر لے لو. 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے. تو یہ شخص کہتا ہے کہ خواب میں اس نے پوچھا کہ کیا ان دیناروں میں، ان پیسوں میں کوئی برکت ہے؟ تو خواب میں بتایا گیا کہ اس میں کوئی برکت نہیں ہے. اچھا. دوسرے دن بیوی کو بتایا کہ خواب میں 100 دینار کا کہا گیا، میں نے منع کر دیا. کہ تم بڑے عجیب آدمی ہو، پہلے وراثت منع کر دی، اب کچھ نہیں تو 100 دینار آ رہے وہ بھی منع کر دے. کہا میں نے نہیں لینے، برکت نہیں تھی. اگلے دن پھر خواب آیا کہ 10 دینار فلاں جگہ پڑے، جا کے اٹھا لو. خواب میں یہ بندہ اس بندے سے پوچھتا ہے برکت ہے؟ کہ برکت نہیں ہے. کہ مجھے نہیں چاہیے. صبح اٹھا، بیوی کو کہا 10 دینار کا خواب آیا. کہ عجیب آدمی ہو، 100 سے 10 ہو گئے، وہ تو لے لیتے، اب یہ بھی چلے گئے. اب خواب آیا کہ 1 دینار ایک جگہ پڑا ہے، جا کر لے لو. کہا برکت ہے؟ کہا اس میں برکت ہے. صبح گیا اور جا کر وہ 1 دینار لیا. اب سوچا بیوی نے ویسے ہی غصہ ہی کرنا ہے کہ کرتے کرتے 1 پہ آ گئے. 1 دینار کی مچھلی خرید لیتا ہوں، بچے کھا لیں گے اچھا کھانا. تو اس کو ایک مچھیرا جو ہے وہ 2 مچھلیاں جوڑی تھی مچھلی کی، وہ 1 دینار میں بیچی اس نے. لایا اور بیوی کو کہا پکاؤ. جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو دونوں مچھلیوں کے پیٹ سے ایک کمال کا موتی نکلتا ہے. موتی دیکھا، بڑا خوبصورت، بیوٹیفل. کہ چلو رکھ دو گھر میں، اللہ نے عطا فرما دیا. اب کمال یہ ہوا کہ انہی دنوں میں بادشاہ کے پاس بادشاہ جو تھا اس زمانے کا، اس کو ہیرے جواہرات کا بڑا شوق تھا. تو جوہری بیٹھا کرتے تھے، جیولرز بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے. کہ بادشاہ سلامت، ایک موتی ہے دنیا میں بڑا کمال کا، مگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے. نہیں ہے تو ڈھونڈ کے لاؤ، کہیں سے بھی ڈھونڈو. اب جناب اس نے سارے کارندے دوڑائے کہ وہ کوالٹی، اس کلر، اس سائز کا موتی چاہیے. ڈھونڈتے اس بندے کے گھر پہ بادشاہ کے بندے پہنچے. کسی نے بتایا کہ اس کے پاس کچھ الگ قسم کا موتی ہے. موتی دیکھا کہ یہ تو وہی ہے. کہ کتنے پیسے دو گے؟ تو بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ 30 خچر سونے کے لدے ہوئے بھرے ہوئے تمہیں دیے جائیں گے، یہ موتی بادشاہ کے لیے دے دو. آج کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں، 30 سزوکیاں سونے کے اینٹوں سے بھری ہوئی 30 سزوکیاں ملیں گی، تو ایک موتی دے دو. اچھی واقعہ میں اپنی طرف سے نہیں سنا رہا، اللہ والوں کی باتیں، بڑی مشہور زمانہ عربی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ مکتبۃ المدینہ نے کیا، اس میں یہ واقعہ موجود. وہ نوجوان کہتا ہے سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ 30 خچر سونا لیا، ایک موتی دے دیا. موتی پہنچا بادشاہ کے پاس، سبحان اللہ، کمال. ایوری بڈی بیکم ہیپی، سب بہت خوش. اب جوہری کہتے ہیں بادشاہ اس کی جوڑی ہو جائے نا پھر اصل بات پوری ہوگی. یہ موتی ایسا ہے، یہ لگے گا جب خوبصورت، جب اس کا ایک جوڑا، ایک اور موتی آپ کو چاہیے، پھر کمپلیٹ ہو جانی ہے بات. اچھا واپس جاؤ اس کے پاس، ہو سکتا ہے دوسرا بھی ہو. دروازہ کھٹکھٹایا، کیا دوسرا بھی ہے؟ کہاں دوسرا موتی بھی ہے. اب اس کے کتنے پیسے؟ بولا ڈبل لوں گا. 60 خچر سونے کے بھر کر، آپ کی زبان میں 60 سزوکیاں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سونے کی لدی ہوئی اس کو دی گئی، اور اس سے دوسرا موتی بھی لے لیا گیا. کتنے پیسے ہو گئے؟ باپ کی وراثت چھوڑی تھی نا، ملا کیا؟ اللہ نے اس زمانے کا اربوں پتی بنا دیا. باپ کی خدمت کرنے سے یہ نوازا جاتا ہے.
اچھا یہ بات، اب مجھے پتا ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ واقعہ بھی ابھی لائیو جا رہا ہوگا، ابھی تھوڑی دیر میں اس کا کوئی کلپ بنائے گا، مذاق اڑانے والے مذاق اڑائیں گے. میں آپ کو جو لاجک بتا رہا ہوں نا، دیکھیں اب آئیے میں آپ کو قرآن کی طرف لیے چلتا ہوں. اگر یہ بات آپ سمجھ نہیں آ رہی کسی کو تو قرآن سے سمجھ لو. سورہ بقرہ پڑھی ہوگی، نام سورہ بقرہ کا سنا ہے نا؟ قرآن کی سب سے بڑی سورت. بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ گائے والی سورت. کون سی گائے تھی بھائی؟ قرآن میں گائے کا ذکر کیوں آ گیا؟ یہ وہ گائے تھی کہ بیٹے نے اپنی ماں کی خدمت کی. طویل واقعہ ہے، پڑھ لیجئے گا تفسیر قرآن. اور اللہ پاک نے ایک ایسی گائے عطا کر دی کہ جس گائے کو جب ضرورت پڑی اس زمانے کے بڑے لوگوں کو، بادشاہ کو، تو یہ پوری گائے سونے کے وزن کے مطابق بیچنی پڑی. باپ ایک گائے چھوڑ کر گیا تھا، نیک تھا، بلکہ گائے کا بچہ چھوڑ کر گیا تھا. اللہ نے وہ جب گائے واپس لوٹائی تو ماں کی دعا کا صدقہ یہ ملا. خدمت کرتا تھا وہ ماں کی، ایک گائے سے اربوں پتی بن گیا. ہیں دونوں واقعے ایک جیسے ہیں. اب کہاں سے لاؤ گے اعتراض؟ تو پتہ یہ چلو. اور آج بھی دیکھ لیں، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہو نا، اس کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا. ماں باپ کی خدمت یہ بڑے نصیب والوں کا حصہ ہے. کترایا نہ کرو ماں باپ کی خدمت سے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابی رسول نے عرض کی وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھے؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں 100 بار دیکھے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا. اب ذرا بات سمجھیے گا، حدیث تو کئی بار سنیے یہ والی. اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، کس چیز کا ثواب ہے؟ حج کا ثواب کس چیز سے ملے گا؟ محبت سے. بتاؤ نا، دیکھنے پر. جب دیکھنے کا ثواب اتنا ہے تو خدمت کا ثواب کتنا ہوگا؟ پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ دوائی کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ ویل چیئر چلانے کا ثواب کتنا ہوگا؟ آپ سوچو، ملٹیپلیکیشن صرف محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. مبارک ہو انہیں جو ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، خرچ کر رہے ہیں. تمہاری تو لاٹری نکل آئی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں. جن بچوں کو ماں باپ بڑھاپے میں ایسی کنڈیشن میں ملے نا کہ بچوں کو خدمت کا موقع مل گیا ہے، کچھ پیسے خرچ ہو گئے، کچھ خدمت، کوئی دوائی، کوئی ڈاکٹر، کوئی پیر دبانا، کوئی بستر پر کپڑے وغیرہ بدلوانا، ارے تمہارے وارے نہیں آ رہے ہو گئے. کیوں؟ پوچھو. 80% 90% ماں باپ خدمت کا موقع دیے بغیر ہی چلے گئے. ساری زندگی ہماری خدمت کی اور چلے گئے، موقع ہی نہیں دیا، ہماری تو باری ہی نہیں آنے دی. اب تمہیں باری ملی ہے تو منہ چڑھاتے ہو، موقع ملا ہے تو کہتے ہو میرا ہے یہ. کبھی زندگی میں یہ مت کرنا. بدقسمتی یہ ہے کہ آج بیٹا باپ کو کہتا ہے یہ میرے ہیں، آپ کے تھوڑی ہیں، میں نے کمائے ہیں، آپ تو نوکری کرتے تھے، میں نے ترقی کی، گھر میں نے بنایا. کبھی اس باپ کو یہ مت کہنا جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے. یاد کرو کہ جب میں اور آپ پیدا ہوئے تھے نا، کپڑے بھی نہیں تھے جسم پہ. باپ اس وقت کہہ دیتا نا کہ تیرا کیا ہے، تو میں تو بے لباس رہ جاتا نا. کپڑے کس نے پہنا ہے؟ یاد ہے وہ احسان ہیں؟ بے لباس آئے تھے نا دنیا میں. مجھے اور آپ کو لباس پہنایا میرے والد نے، ہمارے والد نے. ماں نے بے شک پہنایا، پیسے کس نے دیے؟ والد نے دیے. کھانا کھلایا میرے والد نے. ایک ایک نوالا برکت ہے میرے والد کی وجہ سے. انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، تعلیم دلائی، دنیا کا ہمیں ہوش دلایا. اور آج سب کچھ دینے کے بعد یہ کہتا ہوں یہ میرا ہے. اس نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ میرا ہے. قدر کرو نا، احسان فراموش مت بننا.